اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید اور الحمدللہ ہمارے درمیان مدیر مدرسہ بھی موجود ہیں، نئے طلاب بھی ہیں، خواہران بھی ہیں، برادران بھی ہیں۔ ریسورسز مینجمنٹ یا موجودہ وسائل و امکانات سے زندگی کو منظم کرنا، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس کی ابتدا میں امام جواد علیہ السلام کے امام فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ لم یندم، تین صفات، تین عادتیں، تین کیفیات اگر تم میں موجود ہیں تو تم کبھی نادم و پشیمان نہیں ہوگے۔ تین صفات اگر انسان اپنا لے تو زندگی میں کبھی پشیمان نہیں ہوگا، اور یہ تین صفات جو ہیں 3 keys آف سکسیس ہیں، کامیابی کی چابیاں ہیں۔ ترک العجلہ، جلد بازی کو ترک کر دینا۔ جلدی کرنے میں اور جلد بازی میں بہت فرق ہے۔ جلد باز ہونا اور جلدی کرنے میں بہت فرق ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان جلد بازی کو ترک کر دے، بغیر مشورے کے، بغیر علم کے، بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے کسی کام کو شروعاتی کر دیکھا جائے گا، ترک العجلہ۔ دوسری چیز المشورہ، مشورے کو ترک کر دینا، یہ بھی انسان کی ندامت کا سبب بنتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دوسروں سے مشورہ کرو گے، دوسروں کے تجربات کو اپنی زندگی میں شامل کرو گے۔ آپ 1 منٹ کا مشورہ 5 منٹ کا مشورہ کرتے ہیں، یہ 5 منٹ کا مشورہ ممکن ہے اس نے اپنی زندگی میں 10 مہینے میں مشورہ یہ تجربہ حاصل کیا ہو، 4 مہینے میں کیا ہو، 6 مہینے میں کیا ہو، 1 سیمسٹر میں کیا ہو۔ آپ 5 منٹ کا مشورہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز وہ یہ ہے التوکل علی اللہ عند العزم، جب صحیح منصوبہ بندی ہو جائے، علم آ جائے صحیح، تو جب کام کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ پہ توکل کرو۔ چنانچہ یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو ندامت سے بچانا چاہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات، بہت سی الجھنیں، بہت سے مسائل دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اپنے جیب میں موجود رقم کا تو اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے اس رقم سے خریدنا کیا ہے، مجھے اس مبلغ سے، اس اماؤنٹ سے میں اپنے لیے کیا بہتر چیز خرید سکتا ہوں۔ بعض اوقات آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، لیکن بازار میں مختلف قسم کی برانڈز، مصنوعات اور لوگو والی چیزیں اتنی بہتات اور کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ اس میں سے سلیکشن نہیں کر پاتے، انتخاب نہیں کر پاتے۔ ریسورسز مینجمنٹ یعنی اپنے پاس جو موجودہ وسائل و امکانات ہیں ان کو صحیح موقع پہ استعمال کرنا۔ اب چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور جو وقت بچا ہے میرے پاس میں اسی میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ گفتگو جو ہے موٹیویشنل ہے، ترغیبی گفتگو ہے، تشویقی گفتگو ہے۔ یہ آغاز ہے، چونکہ مرید مدرسہ، مسئول آموزش، مسئول تربیت، اساتذہ اکرام سب کی خواہش تھی کہ ایک ایسا شروع میں جلسہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے
نوجوانوں کو جو طالب علم ہیں ہمارے ان کو ان کی ذمہ داریوں کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ یقیناً برادران اور خواہران میں دونوں میں نئے ایڈمیشنز ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں ان کے علم میں تھیں، بہت سی چیزیں نہیں تھیں جن کو میرا عباس صاحب نے آپ کے گوش گزار کیا انشاءاللہ کہ آپ اس کو سماعت کر چکے ہوں گے، ذہن نشین کر چکے ہوں گے اور پلو میں باندھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری گفتگو کے بعد مسئول تربیت اور فرہنگی امور جناب محمد رضا صاحب تشریف لائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے کہ جو دوسری ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں اس مختصر دو گفتگو کے درمیان کچھ آرائز پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے ذہن میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بننا کیا ہے، آپ کے پاس جو موجودہ امکانات و وسائل ہیں انہی کے ساتھ جو ہے آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تار نہیں توڑ کے لانے ہیں، فرش کو اتنا نہیں رگڑنا ہے کہ اس میں آپ کی تصویر نظر آ جائے، کپڑوں کو اتنا استری نہیں کرنا ہے کہ اس پہ کوئی سلوٹ ہی نہ پڑے۔ صحیح، جو موجودہ امکانات اور وسائل آپ کے پاس ہیں اسی سے کاموں کو منظم کرنا ہے اور صحیح وقت پہ منظم کرنا ہے۔ یہ مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ جو لانگ جمپ ہوتی ہے، لانگ جمپ لگانے والا ایک مقام سے دوڑنا شروع کرتا ہے اور جہاں سے اس نے اپنی جمپ لگانی ہے، چھلانگ لگانی ہے، وہ جو آخری سٹیپ ہوتا ہے جہاں سے اس نے اپنے کو اچھالنا ہے ہوا میں اور پھر اپنے مطلوبہ مقصد تک پہنچنا ہے، وہ آخری قدم بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر اس مقصد تک پہنچنے کے لیے قدموں کی جو کاؤنٹنگ ہے اگر وہ غلط ہو جائے، وہ لانگ جمپ نہیں لگا سکتا۔ ایتھلیٹ کے مقابلے میں جس نے اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے، وہ جو آخری مومنٹ میں تمام چیزوں کے باوجود آخری مومنٹ میں جو اس کی حرکت ہوتی ہے، جو موشن ہوتی ہے، جو اس نے اپنے آپ کو جم دینا ہے تاکہ وہ اچھل کے مثلا رنگ کو پکڑے گا یا مثلا اس کیا کہتے ہیں اس کو صوفہ کہتے ہیں جس کو اس نے آ کے اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے، وہ شو نہیں کر پائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں، آپ کی ایکسرسائز، آپ کا علم، آپ کا تجربہ، سب کچھ، لیکن صحیح موقع پر استعمال کرنا یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ہمیں آنا چاہیے۔ اور الحمدللہ آپ انشاءاللہ جب تربیت پا کر معاشرے میں جائیں گے تو آپ رہنما ہوں گے، آپ مسئول ہوں گے، آپ ٹیچر ہوں گے، آپ عالم دین ہوں گے، آپ ذاکرات و معلمات بنیں گی، لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، جس کو امام خمینی نے اپنی کتاب جہاد اکبر میں کہا ہے کہ قبل اس کے کہ معاشرہ اور دنیا تمہاری طرف رجوع کرے، تمہارے گرد چاروں طرف آ جائے، تم اپنی تربیت کر چکے ہو، تم اپنی خودسازی کر چکے ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک مذہبی اصطلاح استعمال کی، امامہ بڑا ہونے سے پہلے اور ریش کے بزرگ ہونے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کرے، یعنی معاشرے میں اترنے سے پہلے جو موجودہ امکانات و وسائل۔ لہذا بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے امور کی طرف عدم توجہی وہ اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان صحیح علم ہونے کے باوجود، تجربہ ہونے کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صحیح موقع پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کرنے کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ صحیح منصوبہ بندی یعنی کاموں کو جوڑنا، مختلف چیزوں کو آپس میں ملانا، نظم دینا، آرڈر پیدا کرنا۔ منصوبہ بندی یعنی صحیح علم کے روشنی میں یہ دیکھنا کہ آپ کے ذمہ کون کون سے کام ہیں اور ان کو جوڑنا۔ صبح آپ نے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، حمام جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، کتابیں اٹھانی ہیں اور اپنی کلاس روم میں آنا ہے۔ آپ اپنے مینیج کرنا ہے۔ اگر رات میں خدا نخواستہ دیر سے سوئے ہیں، کوئی پریشانی تھی، تکلیف تھی، جس کی وجہ سے کم خوابی کی ایک مرحلہ آپ گزار کے آئے ہیں، تو اب آپ کو مینیج کرنا ہے۔ اب آپ سوتے نہیں رہیں گے کہ جناب
ناشتے کا ٹائم نکل جائے، نہانے کا ٹائم نکل جائے، نماز کا ٹائم نہیں، اب آپ نے منظم کرنا، نماز حتماً آپ نے پڑھنی ہے، یعنی اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی۔ ناشتہ ہاں آپ 20 منٹ لگاتے ہیں، اب آپ چونکہ رات کو کم سوئے تھے کسی بھی وجہ سے، اب آپ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے مرحلے یہ ہونا چاہیے ہر کام وقت پہ ہونا چاہیے۔ صحیح منصوبہ بندی یعنی موجود علم کی روشنی میں اپنے کاموں کو نظم دینا، کہ اس وقت مجھے صبح 4 بجے 5 بجے سے لے کر اور 8 بجے تک میں نے کیا کیا کام کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں نظم دینا۔ درست اور بر وقت اقدام، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ صحیح علم کی روشنی میں، صحیح منصوبہ بندی۔ دوسرا منصوبہ کیا ہے؟ درست اور بر وقت اقدام۔ درست اور بر وقت اقدام یعنی جہاں آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے وہی کام کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد نہیں۔ اگر آپ میں یہ صفت پیدا ہو گئی کہ آپ ہر کام کو، اسی لیے ایک زمانے سے ہمارا پچھلے سیمسٹر میں نے بچوں سے کہا تھا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، وہ میں نے ان کو فوڈ سیٹ کرا کے بھی دیا تھا۔ 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اور 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں بھی جو ہے 24 گھنٹے نہیں بلکہ 36 گھنٹے ہونے چاہیے۔ آپ کے 24 گھنٹے میں 36 گھنٹے ہونے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ کا 15 منٹ خالی ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ خالی ہوتا ہے، پون گھنٹہ خالی ہوتا ہے، وہ آپ کسی شمار میں نہیں لا رہے ہوتے، کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن الحمدللہ چونکہ میں خود منظم آدمی نہیں ہوں تو میرے کہنے کا بھی اثر نہیں ہوا، وہ کسی نے لا کے دکھایا بھی نہیں، وہ بات سنی سنائی ہو گئی۔ وہ اس کو لکھیں گے نا آپ، آسان ترین فارمولہ کیا ہے؟ چھوٹا سا پرچہ لے لیں، اور جو آپ نے دن بھر کے کام کرنے ہیں، صبح میں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کلاس ہے، فلاں جگہ جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، بازار جانا ہے، گھر جانا ہے، گھر والوں سے ملنا ہے، یہ کام ہے۔ اگر آپ لکھ لیں گے تو ہر کام کو آپ اتنا ہی وقت دیں گے جتنا آپ کو دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں لکھا ذہن میں، ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا دیکھ لیں گے، جہاں 15 منٹ دینے تھے پون گھنٹہ دے رہے ہیں، جہاں پون گھنٹہ دینا تھا وہاں 10 منٹ دے رہے ہیں، جہاں 10 بجے پہنچنا تھا وہاں 11:15 بجے پہنچ رہے ہیں، جہاں 12:30 بجے پہنچنا تھا وہاں 1:30 بجے پہنچ رہے ہیں، غیر منظم اتریں گے۔ یہ عادت آپ کی آہستہ آہستہ کیا ہوگی؟ آپ کی فکر کو منتشر کرتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے رات میں صحیح منصوبہ بندی نہیں کی، یا اگر کی تو درست بر وقت اقدام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ہماری خواہراں بیٹھی ہیں، کھانا بنانا ایک اسکل ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، اور کھانا بنانے میں پیاز کب ڈالی جاتی ہے، گھی کب ڈالا جاتا ہے، آنچ کیسی ہوتی ہے، کون سا مسالہ کب ڈالا جائے گا۔ بعض مسالے ہوتے ہیں آگے پیچھے کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرنا ہو تو درست بر وقت اقدام۔ تیسرا یہ کہ بعض اوقات کچھ غیر اتفاقی حالات اور اچانک آنے والے حالات پیش آتے ہیں، تو اس موقع پہ صحیح فیصلہ، یہ تیسری صفت ہے کہ موجودہ امکانات کے ساتھ صحیح فیصلے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان میں فیصلے کی کمی ہوتی ہے کہ اگر موقع ملا تو پھر ان کے ساتھ کبھی بیٹھنے کا موقع ملا تو جو ان کے پرابلمس ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو راہ حل بتایا جائے گا۔ ان 3 کاموں کے بعد چوتھا مرحلہ ہے منظم کوشش، آرگنائزڈ ورک، یعنی کوشش مسلسل کرنی ہے، اور جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا ہی نتیجہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور پھر مسلسل عمل اور چیک اینڈ بیلنس، کہ آپ صحیح وے پہ جا رہے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، صحیح جگہ قدم اٹھا رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، چیک کرتے رہیں۔ جیسے ابھی مباحثے کی بات ہو رہی تھی، اب بہت سے لوگوں کو پتہ ہے مباحثہ ہوتا ہے، مباحثہ یعنی بس مرغوں کی طرح بیٹھ جاؤ اور چونچیں ملانی ہے۔ وہ مباحثہ کرنا کیسے، کیا کرنا ہے، روش کیا ہوتی ہے، میتھڈ کیا ہوتی ہے، میں کیا کہوں گا، تم کیا سنو گے، تم کیا کہو گے، میں کیا سنوں گا، یہ چیک کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کھانا پوری کرنی ہے، 3 بجے آ گئے، 6 بجے چھٹی، چلیں جناب۔ اس نے جو ہے وہ شیخ چلی کی کہانی سنائی، آپ نے جو ہے وہ کوقاف کی کہانی سنانی شروع کر دی، وہ مباحثہ ہو گیا۔ چیک بھی کریں کہ آیا مباحثہ صحیح ہو رہا ہے، مطالعہ صحیح ہے، پیش مطالعہ جو آپ کر رہے ہیں صحیح ہے، یہ سارا سلسلہ۔ ایک اور چیز جو ریسورسز مینجمنٹ میں آپ کے کام آئے گی وہ ہے اپنی شناخت، معرفت نفس جس کو کہا گیا۔ اپنے آپ کو پہچانیں،
اپنی اسکلز کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی استعداد کو، اپنی قابلیت کو پہچانیں۔ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو نامعلوم ہوتی ہیں۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ تربوز کو پانی میں ڈال دیا جائے تو تربوز کا بہت کم حصہ پانی کے اوپر اور بہت زیادہ حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ برف کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال دیا جائے تو برف کا بہت کم حصہ اوپر اور بہت زیادہ حصہ نیچے ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اتنا ہی پہچانتا ہے جیسے تربوز اور برف کا اوپری حصہ جو پانی کی سطح سے اوپر نظر آتا ہے۔ انسان کا زیادہ تر حصہ اس سے پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان صاحب بصیرت ہے، گہری نگاہ رکھتا ہے، اندر اترنے والی نگاہ رکھتا ہے۔ ایکس ریز اگر انسان کے اندر اترنے کی صلاحیت رکھتی ہے، انسان اپنے اعمال، اپنے اندر، اپنے نفس کی باریکیوں تک جا سکتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، میرے پاس صلاحیت کیا ہے۔ مجھے لکھنے کی صلاحیت ہے، پڑھنے کی صلاحیت ہے، ڈیبیٹ کی صلاحیت ہے، مناظرے کی صلاحیت ہے، تدریس کی صلاحیت ہے، تحقیق کی صلاحیت ہے، میں گروپ ڈسکشن کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو قانع کر سکتا ہوں، میں موٹیویشنل گفتگو، ترغیبی گفتگو کر سکتا ہوں، ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی پہچانیں۔ یہ پہچاننا کوئی معمولی بات نہیں۔ رحم اللہ امرا من علم قدرہ، حدیث ہے کہ جس خدا رحمت کرتا ہے اس شخص پر جو اپنی قدر و قیمت جانتا ہے، اپنا قد جانتا ہے کہ وہ کتنے میٹر کا ہے۔ قد سے مراد ظاہری قد نہیں، یعنی اپنے استعداد و صلاحیت کو جانتا ہے۔ کشف صلاحیت کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اس ہدف کے تحت جس کو لے کر آپ یہاں آئے ہیں جامعۃ المصطفیٰ میں، علوم اہل بیت علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے، ہضم کرنے اور ترویج و اشاعت کرنے کا جو مقصد لے کر آئے ہیں، کردار سازی کا، معرفت رب کا، اصلاح معاشرے کا، اصلاح ذات کا جو ایک ہدف لے کر آئے ہیں، اس کو کیسے منظم کر سکتے ہیں۔ پھر صحیح مقصد کی شناخت، بہت سارے کام آپ کے سامنے ہوں گے، بہت سارے امور آپ کے سامنے ہوں گے، آپ نے کون سے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس صحیح استعداد کی روشنی میں صحیح مقصد کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ یہ تصویر مثال کے طور پہ اس میں بہت سارے آپ کو چہرے نظر آئیں، لیکن آپ نے کس چہرے کا انتخاب کرنا ہے، کس کردار کا انتخاب کرنا ہے، کس بیہیویئر کو اپنانا ہے، کس اخلاقی صفت کو اپنے لیے واجب کر کے اپنی ذات کو، اپنی روح کو مزین کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ صحیح مقصد کی شناخت، میں نے کردار کی مثال دی، آپ کام لے لیں کہ آپ کے سامنے 4 کام ہیں، 4 کام میں سے اہم کام کون سا ہے۔ اس حد تک کہ آقا محسن قرائتی حج کے لیے جا رہے ہیں، واجب حج کر چکے، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں جہاز کی، توجہ کیجئے گا، استاد ہیں میرے، رک گئے، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رک گئے، واپس لوٹ آئے، لاؤنج میں پہنچ گئے، بیٹھ گئے، فکر کی، کہا کہ حج پہ نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، جہاز جا رہا ہے آقا صاحب، جائیے۔ کہا کہ نہیں، ایک اور ضروری کام ہے، حج واجب کر چکے، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں حج پر، کہ لوگوں کو صاحب بصیرت بنا سکیں، لوگوں کو مذہب حق سے قریب کر سکیں، ان کو قرآن و اہل بیت کا پیغام پہنچا سکیں، واپس آ گئے۔ کہا کہ نہیں، ایک اور ضروری، یعنی انسان میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مقصد کی شناخت کہ کون سا کام کب ضروری ہے۔ یہ اسی وقت آئے گا کہ جب انسان خالص نیت رکھتا ہو، خلوص رکھتا ہو، جب انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہو، یہ اسی وقت ممکن ہے۔ واپس لوٹ آئے، کہا کہ نہیں، ایک اور ضروری کام ہے، یعنی حج پر موجود جانے والے حاجیوں کی اس سے زیادہ ایک اور ضروری کام ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کام کر سکتا ہے جس کے پاس صحیح علم ہو، نالج ہو، وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہو، اور اس کے بعد کیا کام کرے، وہ شناخت چلے کہ مجھے کون سا کام کب کرنا ہے۔ ایک واقعہ تھا، خود قرائتی کہتے ہیں کہ میں نے مشہد میں طالب علم ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ پہچان بہت ضروری ہے کہ میں نے امام رضا سے عہد کیا کہ میں اس تابستان یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں مشہد آؤں گا اور وہاں پہ نوجوانوں کو درس دوں گا۔ قرائتی وائٹ بورڈ پر یا
اس زمانے وائٹ بورڈ نہیں ہوتا تھا، 35 سال پہلے لکڑی کا انہوں نے ایک تختہ بنوایا تھا جس پہ چوک سے لکھتے تھے۔ آیت اللہ مشکینی مجلس خبرگان میں رہ چکے ہیں، بہت بڑا نام ہے، معلم اخلاق اور صاحب کردار علماء فقہا میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں قرأتی میں نے جتنی بھی رسائل و مقاصد پڑھائی ہیں ان سب کا ثواب میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف ایک درس کا ثواب جو آپ نے نوجوانوں کو اصول دین سمجھاتے ہوئے دیا تھا اس کا ثواب مجھے دے دیں۔ یہ ہے آقا قرأتی کی شخصیت۔ کہتے ہیں میں نے امام رضا سے عہد کیا کہ میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا مادی، صرف خلوص سے آپ کی رضا کے لیے پڑھاؤں گا۔ کہنے لگے ایک کلاس تھی، چھوٹی کلاس تھی، ہم سب نکل رہے تھے، رش تھا، تو چونکہ استاد آخر میں ہوتا ہے لوگ پہلے نکل گئے، تو کہنے لگے ایک صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں ان کے پیچھے تھا، دیکھا انہوں نے، اور اس کے بعد منہ موڑ کے آگے کی طرف چلے گئے۔ کہنے لگے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا، یا تو انسان پیچھے نہیں دیکھتا کہ پیچھے استاد ہے تو کہتے تھا سوری استاد معذرت آپ میرے پیچھے آگے آ جائیے، تھوڑا سا برا فیل ہوا کہ استاد کو انہوں نے کہا کہ دیکھا بھی اور کچھ بھی نہیں کہا، تو مجھے فیل ہوا کہ یار کم سے کم انسان نہیں دیکھتا تو کہتے تو سوری کر لیتا، چلے گئے۔ لیکن میں نے فیل کیا کہ یہ میری بات اچھی نہیں، یہ خیال جو آیا اچھا نہیں ہے۔ فوراً میں دوڑ کے پہنچا، وہاں پہ ایک مجتہد تھے، ان کے پاس پہنچا، نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ان کو بتایا تو وہ زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ کہنے لگے لو میرا تو گناہ ایک تھا، اگر خدا نخواستہ آغا صاحب کو کچھ ہو گیا ان کو گناہ بھی میرے سر آ جائے گا۔ خیر جب وہ خاموش ہوئی تو کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم کو پہچان ہو گئی کہ تم خالص نہیں تھے، پہچان کی بات کر رہا ہوں، تمہیں زندگی کے جوانی میں یہ پتہ چل گیا کہ تمہارا عمل خالص نہیں تھا۔ ایسا نہ ہو کہ تم میری طرح 80 سال کے ہو جاؤ، اس وقت تمہیں پتہ چلے کہ 80 سال کی جو عبادت تھی وہ خالص نہیں تھی۔ پہچان بہت ضروری ہے عزیزان گرامی، صحیح مقصد کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات مفاہیم جو ہے نا وہ ہمارے لیے کچھ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں، مباحثہ ہونا چاہیے، جی دو مرغوں کی طرح آپس میں بیٹھ جائیں اور چونچی ملانے شروع کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ممبر پر مچھان پہ جا کے بیٹھ گئے، کہیں گے ڈائناسور، ویل مچھلی، زرافہ، جی فلاں فلاں بڑے بڑے جانور۔ تو کسی نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، اونچی مچھان پہ بیٹھے ہو اور بڑے بڑے جانور کا نام لے رہے ہو؟ کہیں گے میری ساس نے مجھے مشورہ دیا تھا خطیب بننا ہے تو سب سے اونچی جگہ جا کے بیٹھا کرو اور بڑے بڑے موٹے موٹے الفاظ بولا کرو۔ تو بعض اوقات مفاہیم کی صورتحال ایسی ہوتی ہے۔ ہائر اسٹڈی کا مطلب اونچی جگہ پڑھنا نہیں ہوتا، ہائر اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اونچا کرو اور ان مفاہیم سے کہ جو صحیح مقصد تک ہم پہنچا سکیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ گفتگو کے ابتدا میں نے کہا الجھنیں، پریشانیاں، مشکلات، کام کا حجم، یہ سب ہمارے اندر انتشار ذہنی پیدا کرتا ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی کام کو صحیح وقت پہ انجام نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ کام رہ گیا، جب رہ گیا تو وقت جو ہے اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا، اگلے کام کا وقت آ گیا۔ جب پچھلا کام لیٹ ہے تو اگلا کام لیٹ ہے، جب دو کام لیٹ ہو رہے ہیں تو تیسرا کام بھی آلریڈی لیٹ ہوگا، لیٹ ہوتے چلے جائیں، کام کا حجم بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا مجھے اس کتاب کے روزانہ 4 صفحے پڑھنے ہیں اور ترم کے آخر میں مجھے اس کا امتحان دینا ہے، لیکن اگر میں روزانہ 2 صفحے پڑھوں اس کا مطلب 2 صفحے کم پڑھ رہا ہوں، اگلے دن 2 صفحے پڑھوں گا، 2 صفحے کم پڑھے 4 صفحے ہو گئے، 2 دن میں 4 صفحے، 4 دن میں 8 صفحے، 8 دن میں 16 صفحے، بڑھتی چلی جائے گی تعداد، حجم بڑھتا جا رہا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے میرے ذمہ ہونے والے کام کی۔ لہذا اگر صحیح وقت پہ کام انجام نہ دیا جائے، جو پچھلی سلائیڈ میں کام کا حجم بڑھتا چلا جائے گا۔ الجھن، ٹینشن، پریشانیاں، کتاب میں دل نہیں لگ رہا، ٹینشن ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ کاموں کو منظم نہیں کر رہے ہوتے، صحیح وقت پہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا، صحیح مشورہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو چاروں طرف سے انسان پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ صحیح کام بھی صحیح وقت پہ نہیں کر رہے ہوتے، استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اسکلز ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر انسان ذہنی طور پر منظم نہ ہو
تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا. یہ مشکل ہے استاد، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوشش نہیں کی تم نے. لہذا یہ ان الجھنوں پریشانیوں کو، ان مشکلات کو، ان کام کے حجم کو نکالنے کے لیے، پھر جب یہ سارے مسائل پیش آ جائیں تو منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، پیٹھ موڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، عورتوں کی مانند گریہ کرنے اور ٹسوے بہانے سے کچھ نہیں ہونے والا. صحیح؟ میں نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، مشکل ہے. یہ جتنا نام والے کام ہے، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، یہ سب آپ اپنے آپ کو تلقین کر رہے ہیں کہ میں ہار چکا ہوں زندگی کی بازی، میں شکست کھا چکا ہوں، میں تسلیم کر چکا ہوں شکست، یعنی میں مرد میدان نہیں ہوں. لہذا منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہمیشہ فیس کرنے کی کوشش کریں، مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اور جب انسان فیس نہیں کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے خاران، بہت سے برادران ہوتے ہیں، کونے میں جا کے بیٹھے جاتے ہیں، اداس، سر جھکائے ہوئے، کبھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی پریشان نظر آ رہے ہیں، کبھی کلاس میں گمسم ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ فیل رفتے ہندوستان، وہ والی مثال جو میں اکثر سناتا رہتا ہوں. بیکاری کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جب دل نہیں لگتا تو پھر جی چرانے لگتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ. بیکار نوجوان پسند نہیں کرتا. یہ جو آپ بیکار 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ضائع کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی صلاحیتوں کو نہ صرف قتل کر رہے ہیں بلکہ آپ وقت کا اسراف کر رہے ہیں. لہذا اب یہاں پہ ہونا چاہیے عزم تبدیل کرنے کا، کچھ کرنے کا. ٹائم فار چینج ہونا چاہیے. انسان کچھ کرے. الحمدللہ علم، تجربہ، امکانات، وسائل سب کے سامنے. اچھا کچھ چیزیں اس میں ہیں جو مثلا برادران سے متعلق تھیں لیکن وہ کامن بھی ہو سکتی ہیں. میرے علم میں نہیں تھا کہ خواہران بھی ہوں گی اس وجہ سے. تو یہ کچھ کرنے کا عزم ہونا. جب انسان کچھ کرنے کا عزم کرتا ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو فیس کرنا چاہیے. اپنے من میں اترنے کا ڈر نکال دیں. انسان بعض اوقات آئینے میں دیکھتا ہے نا تو اپنا سراپا، اپنا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کبھی آپ گھبراتے نہیں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے سے. جیسے بھی آپ ہیں ویسے ہی ہیں، آپ کبھی چینج نہیں ہو سکتے. جو شکل آپ کی ہے ویسے ہی ہے. تھوڑی بہت کوئی کریم وریم لگا لیں، کوئی جیل ویل لگا لیں، کوئی مساج مکھن کرا لیں تو اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت نسبی تبدیلی آ جائے گی. من میں اترنے کا خوف جو ہے، فیس کرنے کا. مجھے اپنے آپ سے فیس نہیں. اکثر طالب علم کی پریشانی ہوتی ہے وہ فیس نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اپنا مشاہدہ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں. انہیں پتہ اپنی خامیوں کا، خوبیوں کا، نقائص کا، اشتباہات کا، غلطیوں کا، مثبت نکات کا، منفی نکات کا. لہذا وہ مثبت نکات کو تو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن وہ منفی نکات، خامیاں، پریشانیاں، الجھنیں، ان کو بھی فیس نہیں کرنا چاہتے. اور وہ ڈارکنیس میں، اندھیرے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اور اس ڈوبنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی جو اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی مان پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی ڈاؤن فال کی طرف یا زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. لہذا اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے خود اعتمادی پیدا کی جائے، اپنے روابط و تعلقات کو مضبوط بنایا جائے. اپنا بیہیویئر اللہ سے، اپنا کردار اللہ سے اور رسول سے، اپنی زندگی سے، اپنی کتابوں سے، اپنے درس سے، اپنے ہم حجرے والد سے یا والد سے، جو بھی آپ کو روم میٹ ہے، جو بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس سے تعلقات مضبوط بنائیں. جب آپ اپنے من کی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بناتے ہیں تو آپ میں کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد آتا ہے. بہت سے بچے تھے انہوں نے رجوع کیا تو ان میں اعتماد کی کمی تھی، تو ان کو کچھ چیزیں بتائیں تو اس کی وجہ سے ان کا اعتماد بڑھا. تو اب وہ مثال کے طور پر کوئی تھا مثلا وہ جانا چاہتا تھا، کوئی تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، سمجھتا تھا میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہوا جب سمجھایا گیا، بتایا گیا، الحمدللہ آج وہ بہتر طریقے سے کر رہا ہے. یہ سب بھی تو ہم بھی ایسے ہی تھے زمانے طالب علم میں، ہم بھی یہ سمجھتے کہ نہیں ہو سکتا. آج میں اگر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 8 یا 6 کلاس میں 7 کلاس میں نے عید میلاد النبی میں تقریر کی تھی، تو لکھ کے تقریر کی تھی، وہ میرا پرچہ اور میرا ہاتھ کانپ رہا تھا. 9 کلاس میں 14 اگست میں نے علی اسکول میں تقریر کی تھی.
سخت بارش ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے میں نے دیکھ کے تقریر کی تھی، لیکن میرا ہاتھ کانپ رہا تھا. ہوتے ہیں وہ ویڈیو میں نے کچھ دوستوں کو دکھائی تھی. بہرحال موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی خواہران کو بھی دی جائے گی، وہ بھی دیکھیں، اور اس سے اسپرٹ کا اندازہ ہوتا ہے. تو کانفیڈنس بڑھتا ہے. جب کانفیڈنس بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ تعلقات مضبوط بناتے ہیں اور پھر آپ اپنے آپ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بظاہر ایک فلسطینی نوجوان کی تصویر ہے. جب آپ چینج کرنے کا عزم کرتے ہیں تو اب آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے. آپ کے پاس نرم گدا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، نوکر چاکر ہیں؟ نہیں. آپ ایک طالب علم ہیں، جامعۃ المصطفیٰ کے ہاسٹل میں رہتے ہیں. آپ کے والدین جو کچھ بھی ہیں، زمیندار ہوں، جاگیردار ہوں، جی جو بھی ان کا اسٹیٹس ہو مالی، وہ اپنی جگہ. آپ کیا ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک طالب علم کو دکھایا کہ وہ اسرائیلیوں سے جنگ کر رہا ہے. اس کے بعد جو موجودہ ہتھیار ہیں انہی سے غلے بناتا ہے، پتھر بناتا ہے اور تھرو کرتا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تم کس چیز سے کیا بنا سکتے ہو؟ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو جامدادی ہوتی ہے. جامدادی کیا؟ پینسل باکس نہیں ہوتا تھا، تو سرف کے ڈبے ہم خرید کے لاتے تھے. سرف کے ڈبے لانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کو آدھا کاٹ دیتے تھے. سرف کا ڈبہ ہے نا، اس کو اوپر سے کاٹ دیا، اس پہ اچھا سا ریپنگ پیپر چڑھایا اور اس کو لکھ دیا جامدادی، اس میں پینسل باکس بنا لیا. یا ٹیلی فون کے کارڈز ملتے تھے. ٹیلی فون کے کارڈز ملتے تھے. مثلا یہ وزٹنگ کارڈ ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، 4 کارڈ آ گئے، چاروں کو جوڑ کر ٹیپ سے ہم نے کیا کیا؟ ایک باکس بنا لیا. چھوٹا سا باکس خوبصورت سا بن گیا. یہ ایک سادی سی مثال میں بتا رہا ہوں. بہت سارے کام ایسے آپ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے موجودہ امکانات و وسائل کے ساتھ بہت سی ایسی موٹیویشنل موویز ہوتی ہیں کہ بہت ہی سادی چیزوں سے آپ کو سکھایا جاتا ہے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. یہ تصویر بھی میں گزر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا، جب انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. اچھا یہ ضروری نہیں کہ یہ چیز خواہران میں ایسے ہی ہو، اسی سے ملتی جلتی 19-20 کوئی نہ کوئی چیز آپ کو نظر آ جائے گی. یہاں ایک پلیٹ نظر آ رہی، جو اصل چیز ہے وہ میرے لیے وہ پلیٹ ہے. جو کھانا میس میں کھانا چاہیے تھا وہ کھانا کمرے میں کھایا گیا کسی بھی وجہ سے. میں حسن ظن رکھوں گا جائز وجہ سے. اور کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کہاں رکھ دی گئی؟ کچرے کے ڈھیر کے ساتھ. جب انسان اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، دوسرے ہیں نا ان کو تو تنخواہ ملتی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، ڈیوٹی یہی ہے ان کی. تو پھر انسان معذرت کے ساتھ ایک بہت ہی منفی اصطلاح استعمال ہو، کام چور ہو جاتا ہے. یہ مثلا میں نے دیکھا کہ کچھ طالب علم جو ہیں وہ طالب علموں کو کھانا پیش کر رہے ہیں. طلاب کی خدمت، علوم دینیہ کے طلاب کی خدمت بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ خدمت کب تک کریں گے آپ؟ آپ یہ کام کریں کہ طلاب خود اتنے منظم ہو جائیں کہ لائن میں لگیں، خود پلیٹ اٹھائیں، کھانا کھائیں اور اس کے بعد خود پلیٹ واپس رکھائیں. اس میں کوئی ہل بیل تو نہیں لگتے نا، ہل لگائیں، بیل لگائیں اور پھر پلیٹ اٹھا کے آپ کو رکھنے میں کوئی کسر شان محسوس ہوتی ہو. نہیں، پلیٹ اٹھا کے لانے میں جتنا وقت لگتا ہے پلیٹ اور رکھنے بھی اتنا ہی وقت لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو پھر انسان یہ آتا ہے. ایک اور چیز، اسراف کیا ہے؟ یعنی اضافی پیسہ آپ کے پاس ہے، اضافی استعمال ہے، اضافی خرچ ہے، اور جب یہ 3 چیزیں آ جائیں تو لا تعلق بے دردی آ جاتی ہے. دہی کی تھیلی خریدی گئی اور وہ ایسے ہی پھینک دی گئی. یہ سادی سی مثال دے رہا ہوں میں، فرد واحد کی طرف اشارہ نہیں ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیا درد نہیں ہے ہم میں؟ وہ گائے جو دودھ دیتی ہے، جو دہی بناتا ہے، جو پیک کرتا ہے، جو لاتا ہے، سرمایہ کاری ہوئی ہے. مثال کے طور پر بہت سے کا باؤنڈ کیا جاتا ہے آپ کو کہ اگر آپ نے 6 سال کا کورس ہے، 4 سال پہلے چھوڑ دیا، آپ کو اتنے روپیہ جمع کرانا ہوگا. آپ پہ خرچ کیا ہے، سرمایہ کاری کی ہے. اللہ تعالیٰ سرمایہ کاری کر رہا ہے. یہ چاند، سورج، ستارے، بجلی، در، بام، زمین، آسمان، استاد، آموزش، مرید، مدرسہ، حتیٰ
حتیٰ کہ وہ شخص جو محنت کرتا ہے، خمس نکالتا ہے، خمس دیتا ہے، اس سے آپ کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، یہ سرمایہ کاری ہے اللہ کی۔ کیا ہمیں روز قیامت جواب نہیں دینا ہوگا؟ منظم کرنا سیکھیں معذرت کے ساتھ۔ یہ آج سے کم 6-8 مہینے پہلے کی تصویر ہے، اور روزانہ ہم کم و بیش ایسی ہی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیا واقعاً ایک دینی طالب علم کے کھانے کا انداز ایسے ہی ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو کنارے نہیں کھانے، توڑ کے رکھے جا سکتے ہیں۔ واقعاً اگر یہ دکھایا جائے کہ مستقبل کے علماء کے کھانے کی ٹیبل ہے، آپ یقین کریں گے؟ مشکل ہے۔ خواہران ہنسے نہیں، ان کے بھی اسی قسم کی چیزیں ہوں گی۔ اگر میں کسی دن پہنچ گیا خدا نخواستہ، اگر مجھے اجازت دے دی مدیر نے، تو ایسی بہت ساری چیزیں میرے کیمرے میں آ جائیں گی۔ غیر منظم لوگ غیر منظم فکر و خیال کے حامل ہوتے ہیں، اور غیر منظم عمل یعنی بے ترتیبی۔ 5 آدمی 6 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہیں، دوستوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں، ایک پلیٹ میں سالن لائیں، ایک اضافی پلیٹ لے لیں جس میں آپ روٹی یا ہڈی ڈال سکیں، تاکہ یہ صورتحال نہ ہو لگا کہ غدر مچا ہوا ہے یہاں۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے استاد کہتے تھے کہ شادی میں ہوتا ہے نا، کھانا کھولا اور جلدی جلدی ڈالنا شروع کر دیا، چلو بیٹ جلدی ڈالنا شروع کر، پلیٹ بھر کے لے گئے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پہاڑ بنا لیتے ہیں سلاد کا۔ اب انسان نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا، انہوں نے کہا چلو کھانا تو پلیٹ میں آ گیا نا، یہاں سے تو اڑ نہیں جائے گا نا مرغی اڑ تو نہیں جائے گی، اب تو آرام سے کھاؤ۔ ہمیں اردو میں کس طرح استعمال کی جاتی ہے؟ ہونکا۔ ہونکا ہوتا ہے یعنی حوث، یہ وہ ہے۔ آپ تھوڑا لے لیں، چکھ کے دیکھیں، آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے مزاج آپ کی صحت کے مطابق ہے، نہیں کھا سکتے کوئی مسئلہ نہیں، کم لیں، دوبارہ جا کے لے لیں گے، ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ اسراف ہو رہا ہے، یہ جو منظم کرنا سیکھیں، اپنی ہاسٹل لائف کو منظم کرنا سیکھیں، اپنے کھانے کے اوقات کو، کھانے کے انداز کو، مباحثے کو۔ اللہ تعالیٰ یقین کیجئے، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ برکت کب ملے گی؟ کہ جب صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو کریں گے۔ میں ختم کر چکا ہوں، میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا، 1 منٹ اوپر ہوا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بہت ساری باتیں تھیں وہ میں نے حذف کر دی ہیں، بیچ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے تھے جس سلائیڈ میں نے نہیں لکھے تھے، وہ چونکہ 12:30 سے 11:30 12:30 تک وقت تھا، لیکن دوست تاخیر تشریف کا۔ آئندہ اگر کبھی آپ کو موقع دیا جائے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم پہ آئیں، تاکہ جو بات کہی جائے وہ وقت پہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں حقیقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے امکانات و وسائل کو بروقت صحیح علم و صحیح منصوبہ بندی سے استعمال کرنے اور اس سے خدا کے رضا و خوشنودی اور محمد آل محمد کی دنیا اور آخرت میں پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔